تم نہیں چل رہے؟ سگریٹ کا گہرا کش لگاتے اس نے ٹرک کو روانہ کرتے زمان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یہاں ابھی کچھ کام ہے، تم جاؤ۔ اور بلیک کنگ سے کہنا شپ کچھ دن بعد روانہ ہوگی، ابھی ہمیں کچھ مزید لڑکیاں درکار ہیں۔ زمان کے کہنے پر سعید نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی اس نے بجتے اپنے موبائل کو دیکھا۔ ہاں بولو سلیم۔ جس گاڑی کا نمبر تم نے دیا تھا وہ جمال الوی کی ہے، کرائے پر رہتا ہے، یہیں کراچی میں ہی 2 بیٹیاں ہیں، ایک نور العین اور دوسری حور العین۔ ماڈل سے شادی کرنے کی وجہ سے خاندان نے رشتہ توڑ دیا ہے، اب ڈرائیور ہے اور بھائی بزنس ٹائکون۔ سلیم نے فل بایو ڈیٹا زمان کے سامنے رکھا۔ بہت خوب میرے شیر، اس نے خوش ہوتے کہا۔ ویسے کیوں پوچھا ہے؟ کہیں اڑانے کا تو ارادہ نہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ ہاں اڑا نہیں رہا، تیرا بھائی زمان شادی کر رہا ہے، کہکہا لگاتے اس نے بتایا تو دوسری طرف بھی کہکہا لگا۔ میری تو بھابھیوں کو گننا مشکل ہو گیا ہے زمان صاحب۔ ہاں رکھتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے موبائل جیب میں رکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس رات کو کئی دن گزر گئے تھے پر وہ حور اس کی نظروں میں سما گئی تھی کہ جب بھی آنکھیں مونتا وہ کسی سحر کی طرح اس پر چھا کر اس کی تشنگی بڑھا جاتی۔ اب تو اسے دوسری لڑکیوں میں بھی اس کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اس کے لیے مشکل نہ تھا اس رات اسے حاصل کرنا، پر بیسٹ کی موجودگی میں ایسا کرتے اپنی ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ آ رہا ہوں میں حور العین، مسکرا کر وہ بولا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں مان رہی، نور حور العین کی پکڑ میں چلائی۔ کیوں چیٹنگ کیسے ہے؟ تم پکڑی گئی ہو، برہان بتاؤ اسے، حور نے غصے سے کہتے بینچ پر بیٹھے پڑھتے ہوئے برہان کو بیچ میں گھسیٹا۔ برہان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نور مان جاؤ، وہ ان سب سے بڑا تھا، تبھی تینوں پر اس کا روب تھا جس کا حور پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ برہان، داد نے مجھے دھکا دیا ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ اس نے مجھے خود پکڑا ہے؟ بلکہ اس نے مجھے پکڑ کے حور کو دیا ہے، نور نے منہ بناتے کہا۔ او ہیلو بونی، میں نے کب تمہیں دھکا دیا؟ داد نے اپنے نام پر گھور کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں دوستوں کے ساتھ کمبائن سٹڈی کا کہتے اپنے چچا اور چچی کے پاس آتے تھے اور پھر آدھا دن کبھی کبھی حور اور نور کے ساتھ اس پارک میں گزارتے تھے۔ وہ تینوں تو گیم کھیل رہے تھے، البتہ برہان کبھی کبھی ان پر نظر ڈال کر اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ میں نہیں کھیل رہی، نور منہ پھلا کر بینچ پر بیٹھ گئی تو داد اور برہان مسکرا دیے۔ چیٹر، چیٹنگ کے بعد ایسے ہی میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، داد نے کہتے حور کے ساتھ پھر سے گیم سٹارٹ کر دی۔ پکڑ لیا، میں نے پکڑ لیا، حور العین چیختی سامنے موجود آدمی کے بازو سے پکڑ کر خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ حور، میں یہاں ہوں، داد نے پیچھے سے کہا تو حور نے ایک دم گھبرا کر اس آدمی کا بازو چھوڑا۔ سوری سر، ہم گیم کھیل رہے تھے، داد نے کہتے حور العین کے بازو کو پکڑا تو زمان نے گہری نظروں سے حور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ برہان بھی انجان آدمی کو دیکھ کر اٹھ کر آیا۔ کچھ نہیں، حور نے مجھے سمجھ کر اس آدمی کا بازو پکڑ لیا تھا۔ نور نرگس بی کے بلانے پر وہاں سے چلی گئی تھی۔ داد کے کہنے پر برہان نے گردن موڑ کر زمان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے حور العین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے حور العین کو دیکھنے پر برہان نے غصے سے گھورتے ابرو اچکایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو چچی بلا رہی ہیں، اس نے حور کو آگے کرتے کہا تو وہ سر ہلا کر داد کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کوئی کام ہے؟ بکس اٹھاتے اس نے مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑے اس آدمی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، زمان جو دیکھنے آیا تھا وہ دیکھ چکا تھا، تبھی نفی میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ برہان کچھ الجھ کر اس مشکوک آدمی کی پشت کو دیکھنے لگا جو کافی عمر کو ہونے کے بعد بھی ینگ تھا، اور کندھے اچکا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تم جا رہی ہو؟ حور روم میں داخل ہوتی پیکنگ کرتی نور سے بولی۔ ہاں، بہت مشکل سے اجازت دی ہے پاپا نے، نور نے اسے بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ پھر میں کیا کروں گی اتنے دن؟ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ ارے پاگل، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں تھوڑا پوری زندگی کے لیے جا رہی ہوں، 5 دن کی تو بات ہے۔ نور العین کالج ٹرپ پر مری جا رہی تھی جس کی اسے بہت محنت اور منتیں کرنے کے بعد اجازت ملی تھی، پر اب حور کو دیکھ کر اس کا دل دکھ رہا تھا۔ پر میرا دل نہیں لگے گا یہاں اکیلے، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی تو نور ہنس دی۔
کچھ ماما کو تنگ کرنا اور کچھ بی سے فرمائشیں کرنا تو دل لگ جائے گا. پلیز رونا نہیں, میرا بہت دل کر رہا ہے جانے کو, پلیز ہور. اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ منتیں کرنے لگی تو ہور ہنس پڑی. تو پھر یہاں میں پاپا کے ساتھ جاؤں گی گھومنے, وہ خوشی سے بولی. سنو, پاپا کو زیادہ پریشان مت کرنا, وہ پہلے ہی اس دن آئس کریم پارلر والے واقعے پر بہت پریشان رہنے لگے ہیں. اس کے سمجھانے پر ہور سر ہلا گئی. ویسے بیسٹ کون ہے؟ کچھ نہیں جانتی یار, صرف اتنا معلوم ہے انسانوں کو مارتا ہے بے رحمی سے. آج تک کوئی دیکھ نہیں پایا اسے, صرف نام جنگل میں آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے. نور اپنے گرم کپڑے رکھتی بولی تو ہور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا. تمہیں پتا ہے اس دن آئس کریم پارلر میں بیسٹ تھا اور میں نے محسوس کیا تھا وہ بالکل پاس کھڑا تھا میرے. ہور نے سرگوشی سے بتایا کیونکہ اسے منع کر دیا تھا اس بات کو کہنے سے. کیا سچ؟ نور کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ حیرت سے چلاتی پاس آئی. پھر کیا ہوا؟ تم اور پاپا کیسے آئے پھر وہاں سے؟ اس کے لیے حیرت ہی حیرت تھی, کیونکہ جو نیوز میں آئس کریم پارلر کا منظر دکھایا جا رہا تھا اس سے ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, اور اسے تو دیکھتے ہی کئی دن نیند نہیں آئی تھی, اور اس کی بہن اس حیوان کے سامنے سے آ گئی تھی. اگر اس کی جگہ وہ خود ہوتی تو شاید وہیں فنا ہو جاتی. ایک آدمی نے اسے کہا تھا کہ اسے اٹھاؤ, اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے, پر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا, اور پاپا نے بھی کہا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا, اور پھر ہم وہاں سے بھاگ نکلے. نور منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی. اوہ, شاید پاپا اسی وجہ سے پریشان ہیں, اس نے سر ہلایا تو ہور نے بھی تائید کی. سنو, اب کسی سے مت کہنا, اپنی فرینڈ سے بھی نہیں, ورنہ پاپا کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی. نور العین نے اسے خبردار کیا, جس پر اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ کسی سے نہیں کہے گی. مشل بیگم ان کے روم میں داخل ہوتی بولی, نور ہو گئی پیکنگ بیٹا, تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں. ماما بس ہو گئی. اس نے جلدی سے بیگ پیک کیا اور مسکرا کر سینڈلز پہننے لگی. خیال رکھنا اپنا اور ہمیں کال کرتی رہنا, اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا. اور ہاں, گر نہ جانا کہیں. داد روم میں آتے بولا تو اس نے گھورا. تم کیوں آج صبح ہی صبح ٹپک پڑے ہو؟ وہ منہ بنا کر کہتی. ہور کو کس کر کے بیگ اسے پکڑا گئی. سوچا تم وہاں جا کر مجھے یاد نہ کرو, اسی لیے تمہیں اپنی حسین صورت دکھانے آ گیا. آگے چلتے ہوئے وہ بولا, شکل دیکھی ہے, میں تمہیں یاد کروں گی؟ اللہ اللہ کر کے تو کچھ دن یہ بندر جیسی شکل دیکھنے سے چھٹکارا مل رہا ہے. وہ کہتی باہر نکلی تو داد نے آنکھیں گھمائی. یہی میری بھی رائے ہے تمہارے بارے میں, اس نے کہتے بیگ نیچے رکھا اور جا کر ہور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں بندر جیسی شکل والی ہوں؟ وہ چیخی تو داد نے کانوں میں انگلیاں ڈالی. شکل نہیں, قد والی, کہکا لگا کر وہ بولا, اور نور جو اپنا سینڈل اتارنے ہی والی تھی اپنے باپ کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی. میں یہ لے لوں دوست؟ مسکان نے ایک گڑیا کی طرف اشارہ کرتے برہان سے پوچھا. ضرور, مسکراتے کہتے ہوئے اس نے وہ گڑیا اسے دلائی, اور باقی کی شاپنگ کر کے وہ ڈنر کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آئے. کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ دیکھتے اس نے سامنے بیٹھی دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے اپنی فیری سے پوچھا, جو آس پاس کے ماحول کو آنکھیں پلائے دیکھ رہی تھی. پیزا. اس نے یہ نام کئی بار سنا تھا اور آج موقع قسمت نے دیا تھا تو وہ جھٹ سے بولی. برہان نے مسکراتے سر ہلا کر ویٹر کو مکس ویجیٹیبل پلیٹ, وائٹ مٹن پلیٹ اور ایک پیزا آرڈر کیا. دوست, یہ سب آدھے کپڑوں میں کیوں ہیں لڑکیاں؟ اس نے آس پاس بیٹھی لڑکیوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے پوچھا. برہان نے اس کے تاثرات پر مسکراہٹ چھپا کر ایک نظر آس پاس پھیری اور پھر اسے دیکھا جو اس کے کل لائے گئے پنک فراک میں ملبوس تھی. بیٹا, آپ ان پر دھیان نہ دیں. آرڈر آنے پر اس نے اسے ڈنر کی طرف متوجہ کیا. سلام ایس پی صاحب, کیسے ہیں؟ مسکان اچانک ان کے ٹیبل پر چیئر کھسکا کر بیٹھی اور مسکراتے برہان سے بولی. تم؟ برہان نے آواز پر سر اٹھایا تو مسکان کو دیکھتے غصہ ضبط کرتے بولا. ہاں میں. اس نے سواریہ ابرو اچکائے. پاس بیٹھی چھوٹی مسکان اس بڑی آفت کو دیکھنے لگی جس نے اس کے دوست کے چہرے پر سرخی پھیلا دی تھی. غصے سے, نکلو یہاں سے. دبے دبے غصے میں اس نے اس کے آگے سے پلیٹ کھینچی اور انگلی سے اسے کھڑا ہونے کو کہا. ایسے مت کرو ایس پی, میں تو صرف ڈنر کرنے آئی ہوں. وہ واپس پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر اس میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی. کون ہے دوست یہ؟ برہان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی
छोटी सी मुस्कान बोली। आवाज पर मुस्कान ने गर्दन घुमाई और इस कमजोर बच्ची को सर से पैर तक देखा। हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, फिर ये छोटा पीस कहाँ से आया? हैरत से मुंह में स्पून डालते उसने बुरहान से पूछा। और उसके शादी और छोटा पीस कहने पर बुरहान के दिमाग की रगें तन गई। आउट! टेबल पर जोर से हाथ मारते वो धाड़ा। एक पल को मुस्कान का दिल सहमा और छोटी मुस्कान तो बिल्कुल ही काम कर रह गई। दोस्त? वो डर कर बुरहान को पुकार बैठी कि अचानक क्या हुआ अपने नरम दोस्त को। बुरहान ने सुर्ख नजरें मुस्कान से हटाकर अपनी फैरी को देखा। कुछ नहीं हुआ, तुम खाना खाओ। मैं आता हूं अभी, कहीं जाना मत। शाबाश। उसकी गाल थपथपाकर सामने खड़े कांस्टेबल को उसका ध्यान रखने का कहते उसने पास बैठी मुस्कान का बाजू पकड़ा और उसे झटके से खींचकर उठाते वहां से ले जाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आया। क्या बकवास कर रही थी तुम? अब बोलो। पार्किंग एरिया में आया जहां सिर्फ इक्का दुक्का लोग मौजूद अपनी गाड़ियों में सवार हो रहे थे। कौन सी बकवास? मैंने तो अभी कोई बकवास की ही नहीं। आपको पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ गया है? मुस्कान उसकी गुस्से भरी नजरों में देखती अनजान बन गई। बुरहान ने उसे घूरा तो वो मुकाबला करते उसकी आंखों में देखने लगी। ताकत आजमा रही हो? उसने तमस्खुर से पूछा। कोई शक? वो बालों को झटकती बोली जो बुरहान के मुंह से टकराकर पीछे गिरे। तो छुड़वाओ। उसने एकदम बाजू मोड़कर उसकी पीठ से लगाया जिस पर मुस्कान के मुंह से आह निकली। उसके लफ्जों पर बुरहान ने उसकी आंखों में देखा और एक झटके से पीछे धकेला कि वो गिरते गिरते बची। हम आंखों से लड़ रहे हैं और आप हाथ से। एसपी, ये तो बेईमानी है। उसने उंगली से वार्न किया तो मुस्कान हंस पड़ी। मुझ पर ये बेहुदा डायलॉग्स मत आजमाओ। वैसे कौन थी ये बच्ची? अपनी कलाई सहलाते वो पूछने लगी जैसे अभी सब कुछ बता देगा। जासूसी करती हो? बुरहान को शक हुआ कि जो उसकी आंखें कह रही हैं कहीं उस दिन उसे ब्लास्ट से बचाने वाली यही तो नहीं थी। उस दिन नाचार उसने उस एसएमएस पर अमल करते अपनी गाड़ी में गया था और जब वो पुलिस स्टेशन में था कि पीछे उसकी पुलिस गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी जिसमें 2 कांस्टेबल भी मौजूद थे। उसे लगा अगर वो लड़की मिल गई तो उसकी गाड़ी ब्लास्ट करने वालों तक भी पहुंचा जा सकता है। जो दिल में होते हैं उनकी जासूसी नहीं की जाती। नाचार वो अपना पोल खोल गई उसके सामने और बुरहान हैरान खड़ा था। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठिकाने पर है लड़की? वो गुर्रा कर बोला तो मुस्कान कंधे उचका गई। दिमाग तो ठिकाने पर है पर दिल नहीं है। आस पास देखती वो सरगोशी में बोली, ये फालतू के ख्वाब देखना छोड़ दो क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी उस बीस्ट के गुनाहों में मुलव्विस हो जो जल्द ही अपनी असली जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। तुम और तुम्हारा भाई भी। जस्ट वेट एंड वॉच। 2 उंगलियों से चुटकी बजाते उसने मुस्कान पर बावर करवाया। ख्वाब ही रह जाएगा तुम्हारा एसपी बीस्ट को पकड़ने का। तमस्खुर से हंस कर कहती वो टिक टिक करती वहां से निकली कि कुछ याद आते ही रुकी और मुड़ी। अच्छा लगा देखकर किसी बेसहारा को सहारा देते। इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जो शख्स किसी और की औलाद को इतनी मोहब्बत दे सकता है वो अपनी औलाद को कितनी देगा। मैं अब मुतमईन हूँ। पुरएतमाद कहती वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठी और वहां से निकलती चली गई। अब मैं भी मुतमईन हूँ, मायनी खेजी से कहते उसने अंदर की जानिब कदम उठाए। वो कौन थी दोस्त? बुरहान को सामने बैठते देखकर मुस्कान कुछ देर पहले लड़की को गुस्से के साथ ले जाते याद करती बोली, एक मुजरिम थी बेटा। उसके सर पर हाथ फेरते कहा। मुजरिम मतलब? वो नासमझी से बोली। बुरहान देखकर मुस्कुराया। मुजरिम वो हैं बेटा जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जाकर गलत काम करते हैं। उन्हें दुनिया में हम मुजरिम और आखिरत में गुनाहगार कहते हैं। तो क्या ये आप ही मुजरिम और गुनाहगार है? उसने इतनी प्यारी लड़की को याद करते बेयकीनी से पूछा। कह सकती हो, उसने कहते हुए डिनर करने लगा और छोटी सी मुस्कान मायूस होकर सर हिला गई। उसे दुख हुआ इतनी प्यारी लड़की को गुनाहगार तस्वुर करते। पर वो मुजरिम क्यों बनी दोस्त? दिमाग में आते सवाल पर उसने लबों को हरकत दी जिस पर बुरहान ने हाथ रोककर उसके मासूम चेहरे को देखा। बेटा, इज्जत मजबूर कर देती है किसी औरत को मुजरिम बनाने पर।
یہ بات چھوٹی سی پیری کے سر کے اوپر سے گزری پر وہ سر ہلا گئی۔ آج سے یہ میری فیری کا روم ہے۔ برہان اسے ہاتھ پکڑ کر ایک روم میں لاتا بولا جو ان کے غیر موجودگی میں مسکان کے لیے سجایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ تو۔ بلو پردے اور پنک کلر کے ڈیکوریٹ، دیواروں پر لگے باربی ڈول کی پکچرز اور خوبصورت فرنیچر والے اس روم کو گھوم کر دیکھتی وہ اس خوبصورت پنک چھوٹے سے بیڈ کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر مسکان اور آنکھوں میں ہر ایک چیز کو دیکھتے ستائش تھی۔ یہ گڑیا کا گھر ہے اور یہ پڑھائی کے لیے ٹیبل۔ رزو کے پاس بھی ایسے ہی ٹیبل تھی پر میری زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ ڈول ہاؤس اور اسٹڈی ٹیبل کو دیکھتے خوشی سے بولی، یہ سب میرے لیے ہی ہے نا؟ خواب تو نہیں نا؟ وہ مسکراتے برہان کے ہاتھ کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لیتی بولی، یہ حقیقت ہے فیری، اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ سب کچھ۔ تمہارے ماں باپ نے یہ دیا ہے کہ تم خوش رہو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ بولا تو مسکان نے بھرائی آنکھوں سے مسکراتے اسے دیکھا اور سر ہلانے لگی۔ یہ سب تمہاری بکس ہیں۔ وہ دیوار پر بنی چھوٹی سی شیلف کے اطراف پر اسے لاتے بولا تو مسکان ہنستی ہوئی بکس کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے پڑھائیں گے دوست؟ اور یہ سٹوریز ہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو برہان مسکراتا سر ہلا کر اس کے لائے گئے ڈریسز ہینگ کرنے لگا اور باقی کی ضرورت کی چیزیں سیٹ کرنے لگا، اور چھوٹی سی فیری ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ کام میں پیش تھی۔ وہ خوش تھا بہت، ایک انجانی خوشی مل رہی تھی اس کے ساتھ کام کرتے۔ سنو نور، سونے سے پہلے یہ برتن صاف کر دینا اور داد آئے تو اسے کھانا بھی دے دینا، مجھے سر میں درد ہے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اپنے لیے کافی بناتی نور العین سے آسیہ بیگم بولی تو اس نے حیرت سے پہلے سنک میں پڑے برتن دیکھے اور پھر انہیں دیکھا۔ صبح ہی بھی کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گئی تھیں جو وہ ہر ماہ میں چکر لگاتی تھیں۔ اب وہ یہاں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تائی امی ملازمہ تو ہر روز کرتی ہے برتن صاف، اب میں کروں؟ اس نے ناسمجھی سے ان کے رویے کو دیکھتے کہا، بیٹا ملازمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہم انسان دوسرے انسان کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ بیماری میں ہی کسی کی مدد کر دیں؟ وہ بھی اپنے گھر کا ذرا سا کام کر کے۔ ان کے تلخ کچھ ٹھنڈے لہجے میں کہنے پر نور گڑبڑا گئی۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا تائی امی، میں تو بس ایسے ہی پوچھ گئی۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکا کر بولی تو آسیہ بیگم ایک نظر اس کے سر پر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئیں، کیونکہ وہ جب بھی نور یا حور کو دیکھتی تھی اسے اپنی بہن کی خوشیاں نوچنے والی اس ڈائن کا چہرہ نظر آتا تھا ان میں، جس نے اس کے بھولے بھالے دیور کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا تھا اور ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیا تھا کہ آغا خان نے اسے واپس آنے کا کہا تھا کہ اس ماڈل کو چھوڑ کر آئے، پر وہ نہ آیا اور آخرکار اس کی بہن دوسرے خاندان کے شخص سے شادی کروا دی گئی۔ جمال علوی کے خواب توڑ کر وہ زیادہ دن زندہ بھی نہ رہ پائی اس دنیا میں، اور اب تک یہ غم کرب بن کر آسیہ بیگم کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ جب اسے وہ رات یاد آتی جب اس کی بہن نے اپنی جان دے دی تھی، زندگی سے تنگ آ کر اپنے پیٹ میں پلتے اس 3 ماہ کی جان سمیت اس دنیا سے وہ چلی گئی تھی، جس کی وجہ صرف اور صرف مشل تھی، حور العین اور نور العین کی ماں۔ تایا ابو، داد نہیں آیا ابھی تک؟ اس کے نکاح کو کافی دن گزر گئے تھے اور داد کو آفس جاتے ہوئے بھی۔ وہ پوری ایمانداری اور لگن سے کام کر رہا تھا کہ کمال صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے اس کی محنت سے۔ نور العین کے پوچھنے پر کمال صاحب نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ اب کیا بتاتی کہ اسے تو تائی امی نے کہا تھا داد کو کھانا دینے کے لیے، ورنہ وہ کیوں رات کے 11 بجے تک جاگتی رہے۔ بہرحال کمال صاحب نے جس طرح اسے غصے سے دیکھا تھا اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور نظریں جھک گئی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی اپنے منکوہ کے بارے میں رات کے اس پہر یوں پریشانی سے پوچھے گی تو سخت نظریں تو جھیلنی پڑیں گی نا۔ وہ تائی امی نے کہا تھا انہیں کمینہ کھانا دینے کے لیے۔ تائی امی کے سر میں درد ہے اس لیے وہ آرام کر رہی ہیں۔ کھانا کھاتے کمال صاحب کے ہاتھ ہٹکے نور ڈر گئی کہ کہیں انہوں نے اس کے دل میں کمینہ کہنے پر سن تو نہیں لیا۔ تم نے دوائی دی اپنی تائی کو کہ ایسے ہی بیٹھی ہو سارا دن؟ وہ کڑک لہجے میں بولے تو نور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے بات کریں گے۔ جی تائی نے کہا تھا کہ وہ آرام کریں گی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے جواب پر کمال صاحب کے ماتھے پر بل کچھ کم ہوئے تو نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ یہ ہو کیا گیا ہے یہاں؟
وہ اس صورتحال کو اپنا خواب سمجھ رہی تھی، تبھی بازو میں چٹکی کاٹ کر کمال صاحب کو دیکھنے لگی جو ویسے ہی کھانا کھا رہے تھے۔ یہ تو حقیقت ہے نور، خود کو ہی مخاطب کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ میں بھی کیا توقع رکھ رہی ہوں بے وقوف۔ اسے اپنا گزرا ہوا کل یاد آیا جب حور العین کے نکاح میں کمال صاحب نے اپنا کردار ادا کیا تھا تو خود پر ہنس پڑی۔ آ جائے گا کچھ دیر میں، اور اچھی بات ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پہلے ہی سمجھ لو، نہ کہ فضول سوچوں میں بیٹھ کر وقت گزارو۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور نور خاموش کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ حوصلہ رکھو نور، جب تمہاری بہن اتنا کچھ جھیل سکتی ہے تو میں تو پھر بھی حوصلہ مند ہوں، خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی اٹھی اور ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی کہ باہر پورچ میں اسے داد کی گاڑی کی آواز آئی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور آنکھوں سے پانی کی بوندیں انگلی کی مدد سے صاف کی۔ تھکا ٹوٹا وہ ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتا آ کر آفس بیگ صوفے پر پھینک کر ایک صوفے پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اف اماں، ابا نے تو ساری جوانی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کاش یہ منکوہا والا سسٹم نہ ہوتا بونی، تو یہ ساری تھکن میں تجھ پہ اتارتا۔ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اور اب وہ صوفے پر پڑا کشن میں منہ چھپائے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا کہ پانی لاتی نور العین ٹھٹک کر رکی۔ وہ اس کی اتنی بے باکی پر اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ جاہل انسان، کیسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو۔ نیچی آواز میں گراتی لایا گیا پانی کا گلاس اس کے اوپر ڈال دیا کہ وہ اس اچانک حملے پر گڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے اوپر ٹھنڈے پانی پر حیرت سے دیکھا، نور کو دیکھا جو ایک خواب ہی لگا۔ تم کیا کر رہی ہو اتنی رات کو یہاں؟ کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ تمہیں کھانا دینے کے لیے بیٹھی ہوں کمینے انسان۔ اسے بھول کر بھی اس کے الفاظ نہیں بھول رہے تھے، اور غصے شرم سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ تو ایسے کھانا دیتے ہیں نکمی عورت؟ اس نے اپنی گیلی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ تو تم بھی سوچ سمجھ کر بکواس کیا کرو نا بےہودہ انسان۔ وہ غصہ بمشکل دبا کر آہستہ سے بولی، کہیں تائی اس کا کارنامہ نہ دیکھ لیں اور اپنے تھکے بیٹے کی درگت پر اس کی زبردست کلاس لیتی جیسے آج کل آسیہ بیگم کے تیور تھے۔ اچھا، تو تم نے سن لیا میری بولی۔ اچانک ہی اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی بھیگی گردن اور چہرہ صاف کرتے وہ شرارت سے بولا، اور نور، وہ اس کی اس طرح کی دلیری پر ساکت تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی کمینہ پن نہیں دکھا رہے؟ جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ کر وہ بولی تو داد ہنس پڑا۔ میری بونی، ابھی تم نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں اتنا کمینہ ثابت ہو سکتا ہوں جتنا تم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ وہ صوفے سے اٹھتا بولا تو نور منہ بنا کر قدم پیچھے لے گئی۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آ کر کھا لو، تمہاری نوکر نہیں ساری رات جاگتی رہوں۔ وہ واپس کچن میں جاتی ہوئی بولی تو داد اس کے انداز پر نثار ہوتا کوٹ بیگ اٹھا کر فریش ہونے روم میں چلا گیا۔ ویسے کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ نوالا منہ میں ڈالتے اس پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ بولا تو وہ جھجک گئی۔ داد، بکواس مت کرو، کھا لو تاکہ میں برتن دھو لوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ سالن اس کی پلیٹ میں ڈالتی بیزاریت سے بولی، آئندہ مت جاگنا، اگر امی کہیں بھی تو کہہ دینا کہ میں نے منع کیا ہے۔ اس کے موڈ کو دیکھتے وہ بھی سیریس ہو کر بولا، شکریہ اس کرم نوازی کا۔ نور تنزیہ بولی تو داد مسکرا دیا۔ وہ میں نے ابھی کی کہاں ہے؟ معنی خیزی سے کہتے اس نے بلو سوٹ میں سر پر دوپٹہ ٹکائے اپنی محبوب منکوہا کو دیکھا جو تپی تپی سی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ نور نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جیسے ہی جواب دے گی ویسے ہی وہ بکتا رہے گا۔ تبھی وہ ٹیبل پر سر ٹکائے بیٹھ گئی اس کے کھانا کھانے تک۔ عالف نے بھی باقی کا کھانا شرافت کا چولا پہن کر کھایا اور نور برتن اٹھا کر کچن میں آئی۔ ہیلپ چاہیے؟ کچن میں داخل ہوتے وہ اسے دیکھتا ہوا بولا جو تیزی سے ہاتھ چلاتی برتن دھو رہی تھی۔ نہیں۔ نور بے ساختہ اپنا دوپٹہ سر پر آگے کھسکایا۔
اسے الجھن ہونے لگی تھی داد کو یوں کچن میں دیکھ کر۔ تم تھک گئے ہو، آرام کرو، کل سنڈے نہیں ہے۔ کام میں مصروف سی وہ بولی۔ داد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پر اس تھکن سے زیادہ تمہاری خوشی عزیز ہے بونی، اور آئندہ خبردار جو اس وقت تم روم سے باہر نکلی تو۔ داد کو رہ رہ کر اپنی امی پر تعصب ہو رہا تھا کہ کیسے وہ جوان لڑکی کو ملازموں کی موجودگی میں انتظار میں دیر رات تک بٹھا سکتی ہیں۔ داد، کیا تایا اتنی مہلت نہیں دے سکتے کہ جا کر استعفیٰ ہی دے آؤں؟ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی وہ مڑی۔ کس چیز کا استعفیٰ؟ داد نے بالکل انجان بن کر آنکھیں سکیڑی۔ نور گڑبڑا گئی۔ وہ میں پہلے جاب کرتی تھی نا، اکیڈمی تو چھوڑ دی، پر اسکول میں ٹیچر کی چھوٹی موٹی نوکری کرتی تھی، اور اب بغیر انفارم کیے اتنے دن بیٹھ گئی ہوں یہاں، پلیز۔ دوپٹہ انگلی میں گھماتی وہ منت کرنے لگی۔ تم نے اتنا بڑا قدم لیا نور، اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بدنامی ہوگی ابو کی جب خاندان والوں کو معلوم ہوگا؟ دانت نے ناراض ہوتے کہا تو نور جو اسے آز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی۔ سوری، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، شرمندہ سی وہ بولی۔ تو تم کسی اور سے نہیں، کم از کم مجھ سے تو مانگ سکتی تھی۔ میں تو تمہارا دوست ہوں نور، ہم اپنے راز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے دکھ ہوا تھا پہلے بھی اور اب یاد کرتے ہوئے بھی، تبھی اسے اس گھر میں جانے سے منع کرتے وقت اپنے باپ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے تھا داد، اب ہمارے بیچ کوئی دوستی کا رشتہ نہیں رہا، تم نے خود اس رشتے کو توڑا تھا، یاد کرو۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئے جانے لگی کہ دانت نے بازو پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ کیسے توڑا بتانا پسند کرو گی؟ غصہ ضبط کرتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اس پکڑ پر۔ تم نے دوستی کے رشتے کو غلط مطلب میں لیا تھا داؤد، بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بولی تو دانت نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ کس غلط مطلب میں لیا میں نے نور؟ پیار ہی کیا ہے نا، اور کچھ تو نہیں کیا جو تم نے اس رشتے کو ہی توڑ دیا۔ اس کی پکڑ میں خود بخود سختی آئی کہ وہ کراہ اٹھی۔ کیا کر رہے ہو جنگلی؟ چھوڑو میرا بازو۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑوا کر دور ہوئی کہ داد نے آگے بڑھ کر اسے کاؤنٹر سے لگاتے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نور سانس روک کر رہ گئی۔ دیکھو نور، ایسے مت کہا کرو کہ تمہارا داد اپنا دماغ ہی کھو بیٹھے۔ کچھ دیر اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تو نور صرف دیکھتی رہ گئی۔ تم مجھے بہت الگ الگ لگ رہے ہو، نشہ کرتے ہو نا؟ اس کی سرد آواز پر وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو داد مسکرا دیا۔ ہاں، تمہارا۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں بولا کہ وہ بل کھا کر دور ہوں، اور حیرت بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شکایت برہان سے لگاؤں گی داد، تم بہت بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ کچن سے ڈرتے ڈرتے وہ باہر نکلتی دہلیز پر آ کر بھرائی آواز میں بولی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ہنس پڑا اس کی بچکانہ بات پر سوچ لیا تھا اپنی ماں سے ضرور بات کرے گا۔ وہ بہو تھی، گھر کی ملازم نہیں جو ساری رات جاگے۔ لو، سنبھالو اسے۔ گارڈن میں بیٹھی حور العین کی گود میں اچانک ہی مسکان نے سفید چھوٹا سا پپی ڈالا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہے؟ اس نے ہاتھ اپنی گود میں بیٹھے پپی کے چہرے اور پیٹھ پر پھیرا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی نرماہٹ کو انگلیوں پر محسوس کرتی چیخی اسے دور پھینک گئی کہ اس پپی کے منہ سے بھاؤ بھاؤ نکلا۔ مسکان کا الگ کہہ کہا تھا اس کے ریاکشن پر۔ بے وقوف، اس دن بتایا تھا نا یہ پپی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ پھولوں کے بیچ پڑے پپی کو اٹھانے لگی۔ کیا کتا آ گیا؟ وہ خوش ہوتی ایک دم کھڑی ہوئی۔ کتا کہہ کر اس کی انسلٹ مت کرو یار، یہ کتنا پیارا ہے۔ مسکان منہ بنا کر کہتی اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پپی پر پھیرنے لگی۔ واہ، اس کے بال کتنے نرم اور خوبصورت ہیں۔ حور اس کے کانوں کو پکڑ کر مسکراتی خوشی سے بولی۔ کیا بکواس ہے، یہ اس کے کان ہیں بے وقوف۔ مسکان نے اس کے کان پر تعریف بالوں کی دیکھتے بولی کہ نور نے ناک چڑھا کر اس کی گود سے لیا۔ تم یہ میرے لیے لائی ہو؟ ہاں؟ وہ مسکراتی اس کی پیٹھ پر انگلیاں پھیرتی بولی تو پپی بھی اس سے کھیلنے لگا۔ یہ تو بہت پیارا ہے میسنی۔ وہ مسکان کو میسنی کہنے لگی، جس پر اس کا دل کرتا اپنا ہی گلا دبا ڈالے تاکہ مسو، میسی، میسنی جیسے ناموں سے آزاد ہو۔ تم نے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟
اس کے کپڑوں پر مٹی دیکھ کر مسکان بولی، کچھ نہیں، مصروف رہنے کی کوشش۔ وہ مسکراتی بولی تو مسکان نے پھولوں کی جانب دیکھا، جہاں پھولوں کی اکھڑی جڑیں دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ تم نے یہ پھولوں کا کیا حال کیا ہے حور؟ وہ یہاں وہاں مٹی پھیلی دیکھ کر چلائی۔ کچھ نہیں، چلو یہاں سے۔ حور اس کے چیخنے پر ناگواری سے بولی، بے وقوف، جانتی ہو سعید کو یہ پھول کتنے عزیز ہیں؟ اسے رشک آنے لگا اس پر۔ ہاں تو میں بیوی ہوں اس کی، مجھ سے عزیز تو نہیں ہوں گے۔ حور گردن اکڑا کر پپی کو لے کر وہاں سے جس راستے آئی تھی اسی پر جانے لگی۔ جاؤ مرو، سعید تمہیں خود یہ عزیز گیری دکھائے گا۔ مسکان اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی، پھر ایک افسوس بھری نظر پھولوں پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ جو تو گند تم پھیلا رہی ہو نا، ملازمہ کے بعد مجھے ہی صفائی کرنی پڑے گی۔ مسکان پاؤں پٹکتی اس کے پیچھے آئی، مٹی کے نشان پر چڑھ کر بولی، ہاں تو کرو، فٹنس برقرار رہے گی۔ وہ صوفے پر بیٹھتی بولی تو مسکان نے دانت کچکچائے، سنو، ابھی میں یہ تمہیں رات کو نہیں دوں گی، 2 دن بعد دوں گی کہ یہ ٹھیک طرح سے تم سے مانوس ہو جائے۔ پپی کے ساتھ کھیلتے اسے دیکھ کر مسکان بولی، اگر وہ اس سے الگ ہوا تو ضرور سعید کے ہاتھ لگ جانا تھا، تبھی وہ پہلے اسے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی تھی۔ ہاں دن میں تو دو گی نا۔ حور العین کو اس کی بات ٹھیک لگی۔ ہاں ضرور، پر تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اور دل سے محبت دینی پڑے گی کہ ایک پل بھی دور ہو تو تمہیں اس کی یاد آئے۔ مسکان اسے سمجھانے لگی اور حور دھیان سے اسے سننے لگی۔ تم فکر ہی مت کرو، یہ اتنا پیارا ہے کہ میں اسے ساری محبت دوں گی۔ وہ مسکراتی پپی کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو مسکان فتح مندی سے مسکرائی، زبردست میرا بچہ۔ وہ بولی تو حور نے پاس رکھا کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور مسکان نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے سعید کی گاڑی کی آواز ہے۔ مسکان نے اتنی جلدی سعید کی واپسی پر حور کی طرف چونک کر دیکھا جو لاپرواہ بیٹھی تھی۔ اچھا ہے نا، سعید سے بھی ملواؤں گی نئے مہمان کو۔ وہ پپی کے پاؤں پکڑتی خوشی سے بولی تو مسکان نے تھوک نگلا، بے وقوفی مت کرو، ابھی کسی کو مت بتانا، سرپرائز دینا سعید کو، ہاں؟ وہ کہتی ہوئی حور سے پپی چھین کر وہاں سے اپنے روم میں بھاگی۔ پیچھے حور ارے ارے کہتی رہ گئی۔ اندر داخل ہوتے سعید نے مسکرا کر اس کی ارے ارے والی آواز سنی اور پاس ایسٹرے میں سگریٹ مسل کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ ارے ارے کہاں جا رہا ہے میرا بچہ؟ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے وہ بولا تو نظریں اس کے کپڑوں سے ہوتی سفید پاؤں پر لگی مٹی پر گئی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے این اپنا؟ اس کے گال سے سفید بال اٹھا کر وہ دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ میں آپ کے پھول دیکھ رہی تھی گارڈن میں، کپڑے جھاڑتے وہ مسکرائی۔ سہیر نے اس کے گال سہلائے۔ کسی جانور کو اٹھایا تھا میرے بچے نے؟ اس کی گردن سے کچھ سفید بال رومال سے صاف کرتے وہ محبت سے پوچھنے لگا اور اس کے سوال پر واپس آتی مسکان کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ سعید، اس نے میرا مفلر لیا تھا نا جس میں ایسے بال لگے تھے سفید، شاید اسی کے ہیں۔ حور کے سر ہلانے پر پہلے مسکان ہی بیچ میں بول دی تو سعید نے حور کے چہرے کو دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہے این؟ سعید کو اس لڑکی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا، تبھی حور این سے پوچھا۔ ہاں۔ حور کو پہلے تو سمجھ نہ آیا ہاں کرے یا نہ، پر پھر سرپرائز یاد کرتی سر ہلانے لگی۔ مسکان اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کرتی وہاں سے نکلی۔ اس کا رخ اپنی دوست کی طرف تھا جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ جلد واپس آنا، اس کی گاڑی کو نکلتے دیکھ کر عارف نے کہا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو ستیلے صاحب، انگلی سے وارن کرتے وہ بولی۔ میں تمہارا باپ بھی بننے کی کوشش کر سکتا ہوں ستیلی ناگن، اگر تم جلد واپس نہ آئی تو۔ کہتے ہوئے بغیر اس کے سنے وہ وہاں سے اندر بڑھ گیا اور مسکان پیچھے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ وہ گاڑی سے سر نکال کر چیخی۔ عارف نے ذرا سا مڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ تمہیں مار کر پھر مروں گا۔ چڑانے والی مسکراہٹ پاس کر کے وہ پلٹ گیا۔ مریں گے میرے ستیلے، وہ چلاتی وہاں سے نکلی، پر جانے سے پہلے ملازمہ کو گھر صاف کرنے کی ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی جو اس گھر کی لاڈلی مالکن بگاڑ چکی تھی۔ سعید، کیا ہوا ہے؟ اس کے بازو سے لگی
حور العین بولی، جو وہاں کھڑے اپنے پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی سمی کی پسند کے تھے اور اس کی موجودگی ہمیشہ دل کے قریب محسوس کرواتے تھے۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ اپنی سرد آواز کو ضبط کرنے کے بعد بھی وہ نہ کر پایا اور حور کے بالوں کو پکڑ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا سعید؟ غلط کر دیا میں نے؟ سب کچھ اکھاڑ کر پوچھ رہی تھی، غلط کر دیا میں نے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ حور نے کانپتے ہاتھ اپنے بالوں سے پکڑے سعید کے ہاتھ پر رکھے، جو چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے پا رہا تھا۔ بہت بہت۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھولوں کی اکھڑی جڑوں پر مٹی ڈالنے لگا، پر نظریں کچھ دور اکھڑے سرخ گلابوں پر گئیں، جہاں جیسے ان پر کچھ گرا کر توڑا گیا ہو۔ وہ حور العین کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں مدد کرواؤں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو؟ وہ کہتی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی۔ یہاں سے جاؤ عین۔ منہ موڑ کر اس نے اسے جانے کے لیے کہا، کیونکہ اسے خود پر ضبط نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ضدی لہجے میں وہ بولتی۔ اس کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ بھوری سرخ آنکھ سے ایک کر بھرا آنسو نکل کر سعید کی شیو میں جذب ہو گیا اور ضبط سے مٹھیاں بھینچیں کہ اس کا پورا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ میں نے کہا نا جاؤ یہاں سے۔ وہ اس قدر تیز دھاڑا کہ حور العین کے منہ سے چیخ نکل گئی، سعید! وہ ڈر اور وحشت کے مارے چیختی سعید سے دور ہوئی اور وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ایک بار پھر اس کی سمی کو چھین لیا گیا ہو اس سے۔ حور منہ پر ہاتھ رکھتی سسکتی پیچھے کی جانب کھسک رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا اس نے کیا حال کیا ہے پھولوں کا، کہ مسکان بھی اسے وارن کر رہی تھی، اور اب سعید! اس کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا کہ ابھی وہ آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دے گا، اور اس کی تمام کوششوں کو ناکام کرتی وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ عارف بھی سعید کی دھاڑ لاؤنج میں سنتا بھاگ آیا اور وہاں پر منظر دیکھ کر اسے افسوس ہونے لگا حور العین پر۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ روتی ہوئی چیخ کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے لفظوں پر سعید نے لب بھینچے اور خاموشی سے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو سعید؟ وہ تمہاری عین ہے، اس کے دل سے آواز نکلی۔ اس نے تمہاری سمی کو نوچنے کی کوشش کی ہے، ایک آواز اس کے کان میں گونجی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ تم خود اسے ابھی تک اندھیرے میں بٹھائے بیٹھے ہو۔ اس کے دل نے غصہ کرتے ناراض ہو کر شکوہ کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ جب دنیا دیکھے تو ہر طرف اس کے لیے خوشیاں ہوں، کوئی غم خوف نہ رہے، وہ جینا سیکھے، اور جب دنیا دیکھے تو گھٹ کر نہیں، آزادی سے سب رنگ سمیٹے اپنی زندگی میں۔ اس کے دماغ نے دل کو سمجھایا جو ناراض ہو گیا تھا اس کی حرکت پر، اور دونوں نے کان میں آتی آوازوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ عارب اس کی آنکھوں میں افسوس کے رنگ دیکھ کر گہرا سانس فضا میں خارج کرتا واپس لوٹ گیا۔ عین! سعید نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر پکارا۔ نام مت لو میرا، آپ بہت برے ہیں، بیسٹ ہیں آپ، مجھے نہیں رہنا، سمجھے؟ گھاس کو نوچتی اس کی جانب پھینکتی وہ لرزتی چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی پانی بہہ رہا تھا، جس پر سعید کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ اٹھا اور ایک نظر پھولوں پر ڈال کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کی ناک صاف کی کہ حور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہا نا دور رہیں، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، وہ کہتی پیچھے کھسکی۔ سعید نے دیکھا اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی، شاید وہ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی اس کی آواز پر۔ تو کیا ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھتے آگے بڑھ کر اسے زبردستی اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حور اس کی حرکت پر آتش فشاں ہو گئی اور زبردست مزاحمت کرنے لگی کہ سعید نے اس کی نوچنے کی کوشش پر اپنا چہرہ اوپر کرتے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور وہاں سے نکل کر اپنے روم میں جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ آگے اس کے پیٹ میں لاتے اور پیچھے مکے برساتی چیخ چلا رہی تھی۔ سعید مسکراتا اپنے روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے پلٹ کر اسے بیڈ پر ڈال دیا۔ حور روتی ہوئی بیڈ شیٹ کو نوچتی کشنز پھینکنے لگی۔ سعید کو رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی غصے کی؟ وہ خود پر ضبط کر سکتا تھا۔ میرا بچہ! اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر حساس ہو گئی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، وہ چلائی،
اور سعید نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر بیڈ سے لگا دیے۔ پھر اس کے مسلسل نفی میں ہلتے سر کو دیکھا اور وہاں سے نظریں سرکتی اس کے کانپتے نازک ہونٹوں پر آئی اور وہ آہستہ سے جھکا اس کے چہرے پر۔ اس کے سارے غصے، خوف و وحشت کو قطرہ قطرہ کر کے پینے لگا۔ غصے، خوف سے چلاتی لرزتی حور العین ساکت رہ گئی۔ جب وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی پھولی سانسوں کو رفتہ رفتہ پینے لگا اور حور اس کی انگلیوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی آنکھیں میچے پڑی تھی۔ تو پھر بتاؤ، کیا ہو تم میری؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس پر پھر جھکا تھا۔ بیوی، وہ اس کے مضبوط ہوتے حصار میں ہکلاتی ہوئی بولی۔ سعید نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دور جانا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کے دل پر اپنے نرم گرم لب رکھ کر پھر سے پوچھا، جس کی وہ بار بار رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ حور نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے آس پاس رنگین تتلیاں گھومنے لگی ہوں۔ اس کی دھڑکنیں اتنی بلند تھیں کہ وہ دونوں بآسانی سن سکتے تھے۔ نہیں، وہ کہہ کر آنکھیں بند کر گئی۔ تم وہاں کیوں جاتی ہو؟ وہ اسے گارڈن کے بارے میں پوچھنے لگا اور حور سمجھتی اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی مسکرائی۔ مجھے وہاں سکون ملتا ہے سعید۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے، پر میں صرف وہاں اپنا وقت گزارنے جاتی تھی اور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے جس سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی اور سعید اس کے بالوں میں منہ چھپائے سن رہا تھا۔ کیا کہتا؟ جانتا تھا وہاں اس کی سمی رہتی ہے تو سکون کیسے نہیں ملے گا۔ کیا میں وہاں نہیں جا سکتی؟ ڈرتے ڈرتے وہ کچھ دیر بعد بولی۔ اکیلی نہیں، جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تبھی ساتھ چلیں گے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو حور نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون سعید؟ تم نے بہت برا حال بنایا ہوا ہے کہ میرے منہ پہ بھی مٹی آ گئی ہے۔ ناگواریت سے اس کے حلیے کو دیکھ کر کہتے اسے اٹھا کر بیٹھا اور اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا۔ حور کا شرم سے چہرہ سرخ پڑ گیا اور وہ جھجک کر اٹھی۔ بیڈ سے ابھی ایک قدم بھی نہیں لیا تھا کہ اس سے پہلے ہی سعید نے اس کا نرم نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی پر مڑی نہیں۔ سوری۔ اس کے لمبے بالوں کو آگے رکھتے پشت سے اسے اپنے حصار میں لے کر وہ اس کے کان میں جھک کر کچھ اس طرح سے بولا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور وہ ساکت سی کھڑی رہی ایک ناقابل یقین لفظ پر۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں سعید؟ وہ رو پڑی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر۔ کتنی بھیانک حقیقت تھی اس کے لیے کہ جو شخص اس کا شوہر ہے اس سے محبت کرتا ہے، اسے وہ کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس طرح تھی جیسے ایک گلاب کو بھیڑ میں لوگوں کے پاؤں تلے پھینک دیا ہو اور اس کے بعد اس گلاب کا جو حشر ہوتا ہے وہ تھی اس کی حقیقت۔ پھر کیوں یہ شخص پاگل ہو رہا تھا اس کے پیچھے؟ سعید نے گھما کر اس کے سسکتے وجود کو اپنے سینے میں چھپا دیا۔ تم مجھے سب کچھ دے سکتی ہو این، اور وہ ہے۔ بس کر دیں سعید پلیز۔ وہ تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل ہیں آپ اور کچھ نہیں، وہ اس سے دور ہو کر چلائی۔ سعید مسکرا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جو اسے وہیں چھوڑ کر وارڈروب سے ہاتھ لگا کر اپنے کپڑوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، سعید پیچھے سے آ کر بولا جس پر حور العین لب بھینچ گئی۔ تو کچھ نہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تو کیا تم پیار نہیں کرتی مجھ سے؟ اپنے سوٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ حور العین کا دل دھڑک اٹھا جیسے کہہ رہا ہو ہاں کرتی ہوں بہت بہت، پر کہہ نہیں سکتی۔ مجھے فریش ہونا ہے، وہ آنکھیں موند کر بولی۔ ضرور، پر یاد رکھو اب تم خود کہو گی کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اتنا جتنا ابھی تمہاری دھڑکنیں شور مچا کر بتا رہی ہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑ کر دوسرے سے اس کے لیے ہینگ کیے ڈریس نکالتے وہ مسکرا کر بول رہا تھا، اور حور تلخی سے مسکرا دی تھی، جانتی تھی وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ ہٹیں پیچھے، مجھے نہانا ہے۔ اسے مسلسل اپنے پیچھے کھڑے محسوس کر کے وہ پھر اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی، میری مدد چاہیے؟ اس کی بے باکی پر وہ کانپ کر رہ گئی۔
किस में? अपनी लरसती टांगों पर बमुश्किल खुद को खड़ा रखते वो हकलाई थी। प्यार करने में? सई ने मुस्कुराहट रोक कर उसका चेहरा अपने सामने करते उसकी लरसती पलकों को देखते कहा तो हूर जैसे होश में आई और उसकी सांस में सांस आई। नहीं। उसके सीने पर जोर देकर पीछे करने की कोशिश करती वो गुस्से से बोली तो वो हंसता हुआ पीछे हुआ और हुरुल ऐन अपने धड़कते दिल के साथ बाथरूम में आई। अभी वो दरवाजा बंद करने वाली ही थी कि सईद ने डोर पर हाथ रखते उसकी कोशिश नाकाम कर दी। क्या है? हूर अंदर ही अंदर डरती हुई बोली। ड्रेस तो ले लो। सईद मुसलसल मुस्कुरा रहा था उसकी हालत पर और अंदर दाखिल होकर ड्रेस हैंग करते उसकी गाल तपतपा कर वो बाहर आया कि पीछे से एकदम ही हूर ने दरवाजा जल्दी से बंद किया। सईद ने पलट कर देखा और उसकी कंडीशन समझते हुए कहकहा लगा उठा। शर्ट के बटन खोलते वो ड्रेसिंग रूम में आया। उसने सोच लिया था कि रात को उसके सोने के बाद वो अपनी सिमी के फूलों को वापस से लगाएगा। माजी, अगर आपका दोस्त नहीं मान रहा तो आप पुलिस में कंप्लेन करें जमाल। हुरुल ऐन के बालों में तेल लगाने के बाद उसे सोने की हदायत करती। जब वो अपने रूम में आई तो जमाल साहब बेड ग्राउंड से टेक लगाए परेशान से आंखें मूंदे पड़े थे। वो पास बैठती बोली, मैं भी सोच रहा था, आखिरी बार कहूंगा, मान गया तो ठीक है वरना पुलिस से मदद लेंगे हम। कम से कम कुछ पैसे तो लौटा दे कि अपना ही घर खरीद सके। मुझे नहीं मालूम था पैसा इंसान को अंधा कर देता है। मैं काफी बार उसकी मिन्नतें कर चुका हूँ पर लगता ही नहीं कि वो मेरा दोस्त है। ऐसा लगता है जैसे दौलत और लालच ने उसे अंधा कर दिया हो। जिसे मेरी पोजीशन नहीं दिख रही कि किस हाल में हम जी रहे हैं। बचपन का दोस्त था, बचपन से साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, पर पता नहीं कब उस पर दौलत की हवस उसे अंधा कर गई कि मुझे पहचानने से इनकारी है। जमाल साहब कर्ब से छत को देखकर बोल रहे थे और मिशेल बेगम खामोशी से पास बैठी सुन रही थी। हौसला करें, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। उनके कंधे पर हाथ रखते वो हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में अपने साथ का एहसास दिलाने लगी। मेरा हौसला अब टूट रहा है मिशेल, मुझे लगता है हमारा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मेरा दिल खौफ से पहले ही सहम रहा है। दिल करता है तुम तीनों को कहीं छुपा दूं, कहीं ऐसी जगह जहां तुम तीनों पर किसी बुरे वक्त का साया भी न पड़े और जो तूफान आने वाला है वो मुझसे टकराए और मेरी परियां महफूज रहें। मैं चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी में ही मैं किसी अच्छे हमसफर के साथ अपनी परियों को रुखसत कर दूं, कोई अच्छा साथी जो उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जो मैं एक गरीब बाप नहीं कर सका। तुम दोगी मेरा साथ मिशेल? वो सीधे होकर बैठे और मिशेल बेगम का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जमाल। अल्लाह हमारे साथ है, क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? और अभी मेरी बेटियों की उम्र ही क्या है, मैं हरगिज ऐसा आपको नहीं करने दूंगी। मिशेल बेगम नाराज होकर बोली, उफ, तुम नहीं समझ रही मिशेल, मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे खौफ महसूस होता है जब अपनी परियों को देखता हूँ। एक अनजाना खौफ जकड़ रहा है मुझे। हम कल ही नूर को वापस बुलवा रहे हैं। जमाल साहब की बातों पर मिशेल परेशान हो गई। क्या हुआ है जमाल, क्यों डर लग रहा है? अल्लाह के फजलो करम से अपना कमाते हैं, हलाल खाते हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं। ना किसी से लेन देन, ना झगड़ा, फिर किस बात से डर लग रहा है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया है क्या? मिशेल बेगम के सवालात पर जमाल साहब गहरा सांस भर कर रह गए। गुनाह हो गया है मुझसे मिशेल। वो जब बोले तो मिशेल हैरत से देखने लगी। कैसा गुनाह जमाल? उस दिन जब हम आइसक्रीम पार्लर में थे तो वहां बीस्ट मौजूद था और तुमने देखा था वो कैसे उस पार्लर के मालिक के गर्दन पर खंजर रखकर उससे बात कर रहा था। तुम दोनों को वहां से भगा दिया था, पर जब मैं हुरुल ऐन के लिए वहां रुका तो उसे कत्ल करते देखकर भी अपनी इज्जत के वास्ते भाग निकला और कह दिया मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधा हूं। गुनाह देखकर खामोश रहने वाला भी तो उस गुनाह में बराबर का शरीक होता है। और मैं इस कत्ल को देखकर पुलिस के पास जाने की बजाय दब कर घर में बैठ गया। क्या इसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी मिशेल? और इस डर खौफ के हसार में आकर मैं भाई साहब के ऑफिस गया और उनसे अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखने का कहा तो उन्होंने मुझे धक्के देकर वहां से निकलवा दिया और भिखारी कहकर मुंह पर कुछ नोट फेंक दिए। जमाल साहब कहते हुए रो रहे थे और मिशेल बेगम साकित बैठी थी। आप क्यों जमाल मेरी बेटियों की इज्जत नफ्स को कुचल रहे हैं उनके पांव तले? वो मेरी बेटियां हैं जमाल, मेरी परियां। अगर कमाल भाई खुद भी चलकर आए उनके रिश्ते के लिए तब भी मैं इनकार कर दूंगी।
اور آپ خود چل کر گئے ان بے حس انسانوں کے پاس جن کے سینے میں اللہ نے دل تو دیا تھا پر دولت اور غرور نے انہیں پتھر میں بدل دیا۔ مشل بیگم دکھ اور تعصب سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکال کر بولی تو جمال صاحب خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ میں ڈر گیا تھا مشل، ورنہ میں کیوں جاتا ان کے پاس جنہوں نے میری عزت۔ وہ کہتے کہتے لب بھیج گئے اور مشل بیگم ان کی حالت کا اندازہ لگاتی انہیں دیکھنے لگی۔ اتنے سال ساتھ گزارنے پر انہیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا ان کا شوہر ایک رحم دل اور حساس طبیعت کا مالک تھا، پر اس آئس کریم پارلر والے واقعے نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ جمال، اللہ سب دیکھتا اور جانتا ہے تمہاری نیت اور سوچ کو بھی۔ تم اپنی معصوم بیٹی کے ڈر سے بھاگ آئے، اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا باپ بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے سجدے میں گر کر سچے دل سے معافی مانگو۔ اس نے تو اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں اور کہتا ہے بندہ ایک بار تم آؤ تو صحیح، ایک بار مانگ کر تو دیکھو، اپنی غلطی پر معافی مانگو تو صحیح، خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ مشل بیگم جمال صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بول رہی تھی اور وہ سر جھکائے آنسو بہاتے سن رہے تھے۔ میں نے گھر خریدا ہے، جو پیسے حور العین کے علاج کے لیے رکھے تھے ان سے۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی اور اس کے بعد جمال صاحب بولے تو مشل ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو فیصلہ لیا ہوگا وہ صحیح ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں، ہوٹل میں لگے پیسے ملیں گے تو ہم ان سے حور العین کی آنکھوں کا علاج کروا لیں گے۔ مشل بیگم مسکرا کر بولی تو جمال ان کا چہرہ دیکھنے لگے جو ان کے ہر فیصلے میں ان کی حامی اور ساتھی ہوتی تھی۔ دنیا اسے بد کردار ماڈل سمجھتی تھی، پر یہ تو جمال سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیسی تھی، جو شادی کے بعد اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر پاؤں بھی باہر نہیں رکھتی تھی اور سر پر ہمیشہ دوپٹہ ٹکائے 5 وقت کی نمازی تھی۔ جمال صاحب مسکرا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے پیپرز نکال کر ان کے سامنے کرنے لگے۔ یہ تو بہت اچھا کیا حور العین کے نام پر گھر کر کے، مشل بیگم مسکرا کر بولی تو جمال صاحب بھی مسکرا دیے۔ کبھی یہ مت سوچیں جمال کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ان محلوں میں رہنے والی زندگی سے بھی حسین زندگی دی ہے۔ کیا کوئی دوسرا انسان محبت کے لیے اتنا کر سکتا تھا جمال، کہ اپنی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر 16 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے خود کو ایک ہی جگہ پر بٹھا کر اپنے بدن کو تھکا کر ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کماتا؟ شاید آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ابھی تک مجھے میری بیٹیوں کو ٹھوکر مار کر جا چکا ہوتا۔ مشل بیگم محبت سے کہتی نم آنکھوں کے ساتھ جمال صاحب کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئیں۔ ان سے شادی کے بعد کتنی باتیں انہیں سننی پڑی تھیں اس سماج میں، پر وہ ڈٹے رہے اور ان کے اوپر درخت کا گھنا سائے بنا رہے، چھاؤں دیتے رہے سورج کی تیز تپتی کرنیں اپنے اوپر برداشت کر کے۔ جمال صاحب نے مسکرا کر انہیں دیکھا تو دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ مسلسل آتی چیخوں پر اس نے ناگواری سے باہر کی طرف دیکھا اور غصے سے اٹھ کر شرٹ پہنتے روم سے باہر نکلا۔ آوازیں محل کے باہر اڈے سے آ رہی تھیں اور وہ کسی لڑکی اور لڑکے کی تھیں۔ سعید تیز تیز قدم لیتا اڈے کے سامنے آیا اور لوہے کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو چڑچڑاہٹ کی آواز پر ہر سو خاموشی چھا گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اندر داخل ہوتے اس نے زمین پر پڑی جگہ جگہ سے پھٹے لباس میں لڑکی کو دیکھتے دھاڑا اور پھر اس پر جھکے اس آدمی کو دیکھا جو بلیک کنگ کا ملازم تھا۔ اس کی دھاڑ پر اس لڑکی پر جھکا آدمی بدک کر پیچھے ہوا اور سامنے موجود سعید عالم کو دیکھنے لگا۔ ایک لڑکا اوپر لٹکا ہوا تھا اور دوسرے تماشائی کھڑے تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بیسٹ، اس کے منہ سے اٹک اٹک کر ٹوٹے ہوئے الفاظ نکلے اور سامنے وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا، جس پر اس کے ساتھ باقی سب کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیسٹ کی اڈے میں موجودگی پر بھائی، میرے بھائی کو بچا لیں بھائی۔ نیچے پڑی کم سنسی مسکان اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھتی روتی ہوئی اوپر لٹکے عارف کی جانب اشارہ کرتے التجائیں کرنے لگی۔ سعید نے اس پر سے نظریں چرا کر اوپر لٹکے 22 سالہ لڑکے کو دیکھا جس کے ناک منہ سے خون بوند بوند کر کے نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، یہیں کا ملازم تھا اور ان سب کے روم کی صفائی کرتا تھا۔ کیوں لٹکایا ہوا ہے اسے؟
اس کی بری آنکھوں میں نفرت پھیل گئی اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی شرٹ مسکان کے اوپر ڈالی جسے وہ سکتی ایک دم خود پر لپیٹ گئی۔ وہ غصے سے پوچھتا مسکان کو اٹھانے لگا جو لرز رہی تھی اور اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخم تھے، شاید اسے مارا گیا تھا بے رحمی سے۔ قیامت کی دعائیں مانگتا عارف جو اپنی بہن کو اپنے سامنے بے آبرو ہوتے نہیں دیکھ پا رہا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اللہ سے دعا مانگنے کے۔ دھاڑ کی آواز پر اس نے بے یقینی سے سوجی آنکھیں کھولی تو سامنے بیسٹ کو پایا۔ ایک بے نام آنسو اس کا نکل کر نیچے خون کی بوندوں میں گرا تھا اور محبت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا جو وہاں آ گئی تھی، جہاں برا سایہ اس کی پرچھائی کو چھوتے ہوئے بھی 100 بار سوچے۔ بلیک کنگ کے خلاف گیا ہے جس پر اسے ختم کرنے کا حکم ہے کنگ کی طرف سے، اس آدمی نے بیسٹ کو دیکھتے بتایا۔ کس بات پر خلاف گیا ہے؟ اس نے مسکان کو وہاں پر ایک چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اپنے بھائی کو لٹکتے دیکھ کر سسکیاں دبا گئی تھی۔ یہ لڑکی کوٹھے سے آئی ہے اور قہر زمان نے اسے ہمارے لیے خریدا ہے، پر یہ لڑکا اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب کہ یہ بلیک کنگ کے خلاف جا کر یہاں سے اسے آزادی دے رہا تھا، اور اب کنگ کا حکم ہے کہ ہم اس کے سامنے ہی اس کی بہن کے ساتھ۔ بس سعید نے ہاتھ اٹھا کر اس کی زبان کو لگام دی اور مسکان اس بیسٹ کو دیکھنے لگی جو اس وقت اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ بھائی، میرے بھائی کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ پاس کھڑے سعید کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ روتی اسے عارف کی جانب متوجہ کرنے لگی۔ وہ جا کر بھی اسے بیسٹ نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ جب کوٹھے میں رہتی تھی تب جب بیسٹ کا کوئی واقعہ سنتی تو دل کرتا اس درندے کا اپنے ہاتھوں سے سینہ چیر دے اور دیکھے کیا اس کے سینے میں اللہ نے دل نہیں دیا جو اس بے رحمی سے لوگوں کو مارتا ہے۔ پر آج اس ہی بیسٹ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی شاید یہ نہ ہوتا تو وہ آج کہیں کی نہ رہتی اور یہ درندے اسے نوچ لیتے۔ بیسٹ، آپ بیچ میں مت آئیں، یہ کنگ کا حکم ہے اور ہمیں کسی بھی حال میں ماننا ہے۔ جانتے ہیں اس کے حکم کے خلاف جانے والے کا کیا حال کرتا ہے کنگ۔ بیسٹ کے تیور دیکھ کر وہ آدمی ہکلاتا ہوا اپنی بات پوری کرنے لگا، پر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر کم سن سی مسکان کے وجود پر جا رہی تھیں۔ کھولو اسے، سعید نے کلائی پر بندھی گھڑی میں دیکھتے سرد آواز میں کہا۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بیچ میں آ رہے ہو بیسٹ؟ یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے لفظوں پر سعید نے کلائی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور وہ لمحہ تھا جب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب اس کی سرد بری آنکھوں میں غصہ دیکھا۔ کھول دیا۔ اس نے جلدی سے دیوار میں ریڈ بٹن کو دبایا تو عارف نیچے گرا۔ وہ جانتے تھے وہ انسان نہیں جانور ہے اور اس سے ضد کرنا مطلب موت کو دعوت دینا۔ مسکان دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ مسی، عارف نے سسکتے اس کے وجود کو خود میں چھپا لیا اور دونوں بے تحاشا رونے لگے۔ کوٹھے میں وہ دونوں بہت چھوٹے اور اپنے ماحول سے ناسمجھ تھے اور وہاں اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ کر روز عارف کے اسکول سے آنے کے بعد ایک روم میں بند ہو جاتے تھے اور عارف جو پڑھ کر آتا تھا اسے پڑھاتا تھا۔ ایک روز ایسا ہی دن تھا، اس کا بھائی تیار ہو کر اسکول تو گیا پھر لوٹ کر واپس نہ آیا۔ وہ روز کی طرح انتظار کرتی رہ گئی پر عارف کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ وہ روتی ہوئی اپنی بھائی یعنی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور ان سے عارف کے رات تک نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بہت سکون سے کہا کہ وہ بھاگ گیا ہے، پر وہ نہیں مانی کہ اس کا عارف اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اس کی مسلسل چیخو پکار سے بھائی بیزار ہو کر آخر کار اسے بتا ہی دیا کہ اسے بھیج دیا گیا ہے اس کے اصلی مقام پر، اور تم بھی اپنا مائنڈ سیٹ اپ کر لو کہ تمہیں بھی جانا ہوگا یہاں سے کسی رئیس کی راتوں کو زینت بن کر۔ اس کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی، ایسی خاموشی جو اسے 17 سال کی عمر میں زمان ایک رئیس آدمی سے بھیجنے پر بھی نہ ٹوٹی۔ کیا کرتی؟ ایک طوائف کی اولاد تھی جس کے سماج میں ہزار دشمن تھے، اگر بھاگ جاتی تو اسے باہر کے نام نہاد غیرت مند اپنے پاؤں تلے کچل دیتے، جس کے واقعے وہ سنتی رہتی تھی کوٹھے میں، اور التجا مزاحمت کرتی تو یہاں پر ہر کسی آنے والے کی راتوں کو رنگین بناتی اور آگے چل کر اس کوٹھے کی مالکن بن جاتی جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ تبھی اس نے اپنے لبوں پر کفل لگا دیا اور پھر 8 سال بعد وہ سامنے تھی اپنے بھائی کے جو بچپن میں ہی اس سے بچھڑ گیا تھا، اسے سرد ہواؤں کی نظر کر کے۔ عارف جو ہر دن رات اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں کرتا آیا تھا،
پر اسے واپس اسی دلدل میں دیکھ کر وہ کرا اٹھا اور ہر ممکن کوشش کرتے اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا رہا، پر اسے کنگ کے ظلم سے تو بچا گیا پر اس کے جانوروں سے نہیں بچا سکا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے سامنے قیامت کا دن تھا، جہاں اس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے بے آبرو ہو رہی تھی، تب وہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا کہ اس کی بہن پر وہ داغ نہ آئے جو ہر بھائی کے لیے دردناک موت ہوتی ہے۔ مسلسل اپنے اوپر ظلمات برداشت کرتے وہ چیخ چلا رہا تھا کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور جو وجود اندر داخل ہوا اس سے اسے صرف اپنی ہی موت کی امید ہو سکتی تھی، پر جب اسے اپنی عزت اپنی بہن پر شرٹ ڈالتے دیکھا تو وہ رو پڑا۔ کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، یا یہ کہا جائے کہ اپنی سرد مہری کے پردے تلے چھپے ہوئے بھی وہ عورت کی عزت کرتا تھا، اس عورت کی جو عورت کہلوانے کے لائق ہو، اس کی نہیں جو عورت کے نام پر دھبا ہو۔ سعید نے آگے بڑھ کر عارف کے زخمی وجود کو سہارا دیتے اٹھایا اور وہاں سے جانے لگا، دونوں کو لے کر۔ بیسٹ، تم غلط کر رہے ہو، تم اس لڑکی کو نہیں لے جا سکتے، اس آدمی نے مسکان کی کلائی پکڑتے غصے سے کہا کہ سعید کے آگے بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے اور اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں خوف سے مسکان اپنے بھائی کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ مسی، عارف نے اسے اپنی طرف کھینچا جسے وہ آدمی گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمی، سعید کے دل سے آہ نکلی اور پلک جھپکتے وہ عارف کو چھوڑ کر آگے بڑھا اور اس آدمی کے گردن سے اتنی زور سے پکڑا کہ وہ اس کی پکڑ میں پڑپڑاتا چلا اٹھا۔ بیسٹ! ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہ ہو پایا تھا کہ سعید نے گھما کر اس کے منہ کو دیوار پر دے مارا پوری طاقت سے کہ وہاں موجود ہر کسی کی روح کانپ اٹھی اس منظر کو دیکھتے، جو بار بار اس کے منہ کو دیوار پر مار رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے وجود نے حرکت کرنا ہی بند کر دی اور ساکت ہو گیا اس کی پکڑ میں۔ مسکان آنکھیں پھیلائے پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی اور لرز رہی تھی کہ اس کے واپس قدم ان کی طرف لینے پر وہ ڈر کر عارف میں چھپی۔ چلو، دونوں بہن بھائیوں کو بت بنا دیکھ کر وہ غصے سے بولا تو ہوش میں آتے اس کے پیچھے آئے اور جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھے۔ پیچھے منہ پر کفل لگائے سب اس آدمی کی لاش کو گھور رہے تھے جس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ یہ پکڑو لڑکی۔ اس کے گھر میں موجود ایک روم میں بیٹھے عارف اور مسکان دونوں کو میڈیکل باکس دینے کے بعد اس نے مسکان کی طرف 2 ڈریس بڑھائے جسے وہ مسکرا کر تھام گئی۔ شکریہ آپ کا بیسٹ، نم آنکھوں سے کہتے وہ روم سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھنے لگی اور پھر اپنے بھائی کی جانب متوجہ ہوئی۔ سعید انہیں اسی لیے یہاں لے کر آیا تھا کہ وہ جانتا تھا اگر کنگ کو معلوم ہوا تو ضرور انہیں مارنے کی کوشش کرے گا، جو سعید کبھی ہونے نہیں دے گا۔ السلام علیکم جمال الوی۔ جمال صاحب تیار ہو کر نور کو وہاں سے لینے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ پہلا قدم رکھیں۔ ابھی انہوں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس زمان سگار کا کش لیتے ہوئے اندر قدم رکھتے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، اندر کہاں جا رہے ہو؟ جمال صاحب اس آدمی کو پہچانتے ہوئے ایک دم سامنے آتے دھاڑے تھے۔ گھر دیکھ رہا ہوں سسر صاحب۔ اس نے پورے گھر پر نظریں دوڑاتے پھر سامنے حیرت میں کھڑی مشل بیگم کو دیکھا۔ واہ، جب بیوی ایسی قیامت خیز ہو تو بیٹی تو ایسی ہونی ہی تھی۔ انہوں نے مشل بیگم کے سراپے کو دیکھتے سوچا اور حور العین کو دیکھنے کے لیے اپنی بےتاب نظریں پھیری آس پاس جو کتنے دنوں سے پاک نہیں آ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے ورنہ پولیس کو بلوا کر وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ سامنے آتے جمال صاحب نے غصے سے کہا اور اسے پیچھے دھکا دیا کہ زمان لڑکھڑا کر خود کو سنبھال کے، غصہ نہیں سسر۔ سسر داماد پر غصہ کرتے اچھے نہیں لگتے، ورنہ داماد کا دماغ بگڑ گیا تو دونوں بیٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ پسٹل نکال کر جمال صاحب کے ماتھے پر رکھتے وہ سمجھاتے ہوئے دھمکی دینے لگا اور مشل بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اپنے شوہر کے سر پر گن دیکھ کر۔ جمال، خوف سے چیختی وہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا مما پاپا کو؟ ساتھ والے روم سے اپنی ماں کی چیخ سنتی حور العین گھبرائی سی باہر نکلی اور اس کی خوبصورت آواز پر زمان نے اپنی نظریں دونوں میاں بیوی سے ہٹا کر ان کے پیچھے دیکھا تو آنکھوں میں صرف اس سے دیکھتے ہی نشہ چھانے لگا، جو سرخ گھٹنے تک آتے فراک جینز میں دوپٹہ شانے پر پھیلا کر بھیگے بالوں کو کچھ آگے اور کچھ پیچھے پھیلا کر باہر آتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زمان نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کر کے
جمال صاحب اور مشل بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ واپس جاؤ حور، جمال صاحب غصے سے کچھ قدموں کے فاصلے پر زمان کو دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے مڑ کر جمال صاحب کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ حور اپنے باپ کی آواز میں پریشانی، انجانا خوف محسوس کر کے بولی کہ مشل بیگم خود اسے اپنے ساتھ روم میں لے کر بند ہو گئی۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے زمان نے مڑ کر جمال صاحب سے کہا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جمال صاحب دھاڑ کر اسے باہر کی جانب دھکا دیتے ہوئے بولے۔ ایک پل کو زمان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا، پر مسلسل اس کی دھاڑ پر باہر جمع ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ ضبط کر گیا اور آہستہ سے گن واپس چھپا لی۔ دیکھو، میں اسے خوش رکھوں گا، یقین کرو میرا۔ شریفوں کا لبادہ اوڑھے وہ نرم لہجے میں بولے۔ پر جمال صاحب کہاں بھول سکتے تھے اس آدمی کو جس نے آئس کریم پارلر میں اس کی بیٹی کو اٹھوانے کا کہا تھا بیسٹ سے۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ ورنہ وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ایک دھکے سے اسے گھر کے باہر نکالتے وہ بولے، اور زمان غصے سے مٹھیاں بھینچ کر ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے چلا گیا۔ مطلب ایسے نہیں ملنے والی تھی اس کی بلائنڈ بیوٹی۔ باہر آؤ مشل۔ داخلی دروازے بند کر کے جمال صاحب روم کے دروازے پر نوک کرتے بولے اور مشل بیگم اپنے ساتھ لگی حور العین کو لے کر باہر نکلی۔ کون تھا جمال؟ وہ حور العین کے ماتھے پر لب رکھتے پوچھنے لگی تو جمال صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آج رات کو یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے اپنے گھر۔ حور العین کو اپنے سینے سے لگاتے انہوں نے سوچ کر کہا۔ تو پھر نور؟ مشل بیگم پریشان ہوں، اسے میں کل جا کر لے آؤں گا، تم ابھی سے سامان پیک کر دو۔ صوفے پر بیٹھتے انہوں نے حکم دیا تو مشل بیگم سر ہلاتی واپس روم میں چلی گئیں۔ جانتی تھی یہی ٹھیک تھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ کانپتی حور کے سر پر بوسہ دے کر وہ بولے تو وہ مسکراتی سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی، ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔